ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی اور اتنی تگ و دو کی تاکہ وہ اپنی امت کو شرک سے بچا سکیں، اور دوسری طرف آج ہماری ہی امت کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شرک نہیں پایا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اگر پکڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت اور عدل ہے۔ کہ جو شیطان ہے وہ جزیرہ عرب کے اندر اپنی عبادت سے محروم ہو چکا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر شرک نہیں پایا جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ یہ بھی تو فرمایا عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، تو وہاں تو مورتیوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں تو بندوں کا ذکر ہے، اور توحید سے ہی دنیا کا آغاز ہوا اور توحید سے ہی دنیا کا اختتام ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا اندیشہ یا ڈر خوف نہیں ہے کہ جس سے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے کیا مراد ہے اس حدیث سے؟ نیک صالحین کے بت اور مورتیاں بنا کر ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فہد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ کیا اس امت میں شرک نہیں ہوگا۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شرک نہیں ہو سکتا۔ جو پہلے شرک پایا جاتا تھا وہ اس کا تعلق پہلے ہی تھا، اب جو چیزیں ہیں ان کا تعلق باقاعدہ جو انبیاء ہیں یا باقاعدہ اولیاء ہیں ان کی معجزوں کے ساتھ ہے، ان کی کرامتوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں، اختیارات دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نظر و نیاز پوری کرتے ہیں یا ہماری جو نظریں ہوتی ہیں، منتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی اور اللہ کے خاص چنے ہوئے منتخب کردہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بزرگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان کو نیک سمجھنے کی وجہ سے ان کے سامنے ہم اپنی دعائیں، اپنی التجائیں اور اپنی سفارشیں رکھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ جو ان کا نظریہ ہے، یہ جو ان کا کنسیپٹ ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر وہ دلائل دیتے ہیں، آیا ان کی کوئی حقیقت ہے؟ آیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اور قرآن کے اندر بارہا جگہ پہ شرک کی مذمت کی، تردید کی اور باقاعدہ ظلم عظیم کہا، وہ تعلیمات الگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تگ و دو محنت اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا وہ الگ؟ تو ان میں آپس میں کیا تعارض نہیں پایا جاتا کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی اور اتنی تگ و دو کی تاکہ وہ اپنی امت کو شرک سے بچا سکیں، اور دوسری طرف آج ہماری ہی امت کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شرک نہیں پایا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے مختلف سوالات کریں گے اور ان سے شرعی رہنمائی لیں گے کہ ان اعتراضات کی یا شکوک و شبہات کی کیا حقیقت ہے۔ ہم چلتے ہیں شیخ صاحب کی طرف۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اسلام میں شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شرک جو ہے یہ عربی زبان میں شراکت سے ہے، اور شراکت کا جو معنی ہے یہ ہر مسلمان ذی شعور سمجھتا ہے کہ شراکت کسے کہتے ہیں۔ جیسے کسی کاروبار میں شراکت ہوتی ہے، کسی معاملے میں شراکت ہوتی ہے، کسی عقد اور بیع میں شراکت ہوتی ہے، تو شراکت کا معنی معروف ہے۔ تو جب ہم شرک باللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء و صفات کہ جن کے معنی اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کسی بھی انداز سے شریک ٹھہرانا یہ اصل میں شرک ہے۔ اور شرک جو ہے اس کے مد مقابل توحید کو اس انداز سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی،
میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے مومن 5 وقت نماز کے اندر جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا یقین اور اس بات کا اقرار کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت بھی اللہ کے لیے خاص ہے اور مدد مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں۔ اور دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام ضروریات کی ہوتی ہیں، جس کو دینے پر انسان قادر ہوتا ہے، وہ اگر انسان سے مانگی جائیں تو وہ شرک نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہاں وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو انسان دینے پر قادر نہ ہو اس سے مانگا جائے۔ شرک جو ہے یہ اس کو قرآن کریم کے اندر ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کرنے والے کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر گناہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ کے بغیر مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زانی کو بھی معاف کر سکتا ہے، شرابی کو بھی معاف کر سکتا ہے، بڑے بڑے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اس سے نیچے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے، رضا کے تابع ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو پکڑ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اگر پکڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت اور عدل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، من مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ توکل اللہ کی ذات پہ ہو، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو، مدد مانگے تو اللہ سے، عبادت کرے تو اللہ، جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جس کو عبادت کہتے ہیں، جو قرب کے ارادے سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت ہے، وہ قربانی ہو، وہ ذبح کرنا ہو، وہ نذر ہو، وہ نیاز ہو، یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں، مدد مانگنا ہو، دعا کرنا ہو، یہ سب عبادت میں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر کسی مخلوق کی طرف پھیرنا، وہ جتنی بھی بڑی کوئی مخلوق کیوں نہ ہو، انسانوں میں سے کوئی بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، فرشتوں میں سے کوئی بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی مقرب ہستی ہو، وہ اگر انسان اس سے مدد مانگتا ہے، اس کے سامنے استغاثہ کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر تو جرم یہ ہے کہ ایک انسان زندہ کو چھوڑ کر مردہ کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے، اس سے استغاثہ کرے، اس سے جا کر مانگے، تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی شرک تو جرم ہے، لیکن جرم پر جرم یہ کہ انسان زندہ کو چھوڑ کر مردہ کو جا کے جو ہے وہ پکارے اور اس سے جا کر مانگے، تو یہ بہت بڑا شرک ہے، ظلم عظیم ہے۔ بلکہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، قادر مطلق کو چھوڑ کر کسی محتاج اور جو فقیر انسان ہے اس کی طرف جاتا، اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم جو ہو اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کے در کے سوالی اور محتاج ہو، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جس درجے اور مقام تک بھی پہنچ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے در کا سوالی اور جو ہے وہ محتاج ہے۔ اگر غنی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال شرک کی وعید کے بارے میں قرآن کریم میں سینکڑوں آیات موجود ہیں، اور اس بارے میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ جن کے اندر شرک سے ڈرایا گیا ہے، اور اس کی جو ہولناکی ہے اور اس کا جو خطرہ ہے اس سے امت کو ڈرایا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، کسی بھی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شراکت ہوتی ہو تو اس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ تو آپ نے واضح کر دیا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس کے اندر باقاعدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ جزیرہ عرب کے اندر اپنی عبادت سے محروم ہو چکا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر شرک نہیں پایا جائے گا۔
اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، صحیح مسلم اور ترمذی اور دیگر کتب و سنن کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی جو ہیں وہ اس کی جزیرہ عرب میں عبادت کریں، یعنی شیطان اس بات سے مایوس ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی کوئی عبادت کرنے والا ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور حدیث صحیح ہے، لیکن جو اس سے مراد لی جاتی ہے، ہمارے بعض جو ہے وہ جاہل مسلمان بھائی اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی امت کے اندر تو شرک ہوگا ہی نہیں، اور وہ اس طرح کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور یہ حدیث بطور استدلال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ اپنی عبادت سے جزیرہ عرب میں مایوس ہو چکا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کا معنی یہ قطعاً بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان احادیث کے معانی جو ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق نہیں سمجھیں گے، یا ان حدیث کو جیسے چاہیں ہم اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو ہم پھیر دیں، بلکہ یہاں اعتبار ان علماء کا ہوگا جن علماء نے احادیث کی شرح کی ہے، اور سلف صالحین کا فہم اور ان کا جو استنباط ہے اس کا ہم اعتبار کریں گے۔ تو آئیے اس حدیث کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء اور شراء الحدیث جنہوں نے حدیث کی شرح کی انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو معنی ہمارے جاہل مسلمان بھائی کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ امت میں شرک ہوگا ہی نہیں اور تم شرک کر رہے ہو، تو یہ قطعاً بھی کسی ایک امام نے بھی اس سے مراد یہ نہیں لی۔ جتنے بھی احادیث کی کتابوں کی شرح کرنے والے ہیں، امام نووی ہوں یا امام حافظ ابن حجر ہوں یا کوئی بھی اور بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مجموعی طور پر تمام امت شرک پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی شیطان کی عبادت پوری امت نہیں کرے گی، لیکن امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو عبادت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں شیطان کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہاں شرک کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ بات جو ہے وہ عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جزیرہ عرب کے اندر اس وقت بھی موجود ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر مختلف ممالک کے اندر شیطان کے پجاری لوگ موجود ہیں اور شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن جزیرہ عرب کے اندر آج بھی شیطان کی پوجا کرنے والا آپ کو کوئی ایسا گروہ نظر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال اس سے مراد پوری امت کا جو ہے وہ شرک میں واقع ہو جانا یہ مراد ہے، کہ پوری امت جیسے جاہلیت کے اندر اکثر جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی، شرک کے اندر واقع ہوئی تھی، ایسے پوری امت جو ہے وہ شرک میں واقع نہیں ہوگی۔ باقی جو ہے وہ کچھ قبائل ایسے ہوں گے جو شرک کریں گے، اور قرآن کریم اور احادیث جو ہے اس بارے میں شاہد موجود ہیں اور دلائل موجود ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شرک کریں گے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے بے شمار احادیث میں اپنی امت کو شرک سے ڈرایا ہے، اور ہر وہ راستہ جو شرک کی طرف لے جانے والا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بند کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو جو ہے وہ پوجا گاہ نہ بنا دینا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی آخری وقت میں جب ان کے سامنے اس کنیسے کا ذکر کیا گیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور صالحین کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر رکھی گئی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور بعض حدیث میں وصالحیہم اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنا دیا، مسجدیں بنا دیا، سجدے کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح کی بے شمار ایسی حدیث ہیں کہ جن کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت کے اندر شرک ہوگا، لیکن پوری امت شرک میں واقع نہیں ہوگی، بلکہ حق پر جو ہے وہ لوگ موجود ہوں گے اور اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، اور اس تعداد میں نہیں ہوں گے جس تعداد میں وہ جاہلیت میں تھے، یعنی خالص توحید پر لوگ بہت کم تھے، بلکہ اس امت کے اندر خالص توحید پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ موجود ہوں گے اور حق پر چلنے والے بھی موجود ہوں گے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ امت کے اندر شرک قطعاً بھی نہیں ہوگا، اور یہاں تو مراد جو ہے وہ آیات جن کے اندر شرک سے ڈرایا گیا وہ تو بتوں کی پوجا مراد ہے، اور اس سے مراد اہل مکہ مخاطبین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ یہ بھی تو فرمایا عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، تو وہاں تو مورتیوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں تو بندوں کا ذکر ہے، اور اس طرح کے اور بھی دلائل موجود ہیں۔ شیخ صاحب حدیث میں یہ الفاظ ہیں باقاعدہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد تمہارے شرک میں واقع ہونے کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا کہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ دنیاوی معاملات کے اندر، یعنی کہ دنیا کا پیچھا کرو۔
تو یہاں پہ بھی شرک کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے تمہارا شرک میں مبتلا ہونا اس چیز کا ڈر خوف نہیں ہے، یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا اندیشہ یا ڈر خوف نہیں ہے کہ جس سے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں. اس سے کیا مراد ہے اس حدیث سے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث ہے جو کہ بخاری مسلم میں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا إِلَيْهَا أَوْ أَن تَنَافَسُوا فِي الدُّنْيَا. مختلف الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے شرک میں واقع ہونے کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا جو ہے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا تمہارے اندر جو ہے وہ ڈر ہے. اس حدیث سے بعض لوگ جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو پورے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس امت کے اندر جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو صرف یہ کہا کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو ہے وہ کوشش کرو گے اور سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے. اس حدیث کو بعض جو ہے وہ شرک کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس حدیث کو ہمارے جاہل عوام کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ امت کے اندر شرک نہیں ہوگا، یہ تو ایسے ہی شرک کر رہے ہیں، اور باقاعدہ توحید جو ہے اس کو شرک بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یعنی یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اولیاء صالحین کی قبروں پہ جا کے مانگنا، سجدے کرنا اور وہاں طواف کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ اصل میں توحید ہے، اور ان سے مانگنا یہ عطائی ہے، اور ان سے مانگنا یہ ساری چیزیں مطلب یہ توحید کا جز ہیں، اور باقاعدہ اس پہ توحید سیمینار کیے جاتے ہیں. تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ چورن بیچنے والی بات ہے نا، کہ توحید کا لیول لگا کے امت کو گمراہ کرنا، پوری امت کو. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ جو ہے وہ شرک سے آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، امت کی شرک میں واقع ہونے سے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث کے اندر شرک سے ڈرایا کیوں ہے؟ جیسے میں نے ابھی جو ہے وہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود و نصارہ پہ صحابہ کے سامنے لعنت کی اور فرمایا کہ تم میرے بعد ایسا نہ کرنا. اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کئی ایک مقامات پہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ما شاء اللہ و شئتا، کہ جو آپ اور اللہ چاہیں وہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آپ غصے میں آ گئے، آپ کا رنگ چہرے کا بدل گیا، اور آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ جو اللہ وحدہ لا شریک چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. انما انا عبد اللہ و رسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اس سے بڑھ کر نہیں. اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، کہ تم مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو یا میری شان کو اس قدر نہ بڑھا دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے برابر کر دو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقام کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کا جز اور حصہ بنا دیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقط اشرک ومن حلف لغیر اللہ فقط اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ شرک خفی سے ڈرتا ہوں. اور بھی بے شمار ایسی احادیث ہیں. اور اسی طرح صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس کا پھر کیا جواب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک جو ہے وہ قیامت نہیں آئے گی. لا يذهب الليل والنهار کا مطلب اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک جو ہے اس امت میں لات اور عزیٰ کی دوبارہ پوجا نہ شروع ہو جائے. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں صحیح درجے کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، اور اس کو جو ہے وہ محققین اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث کے اندر بھی اس بات کی خبر اور اس بات کا علم اور اس بات کی دلیل موجود ہے کہ امت کے اندر شرک ہوگا. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میں تمہارے اوپر اپنے بعد شرک میں واقع ہونے کا مجھے اتنا ڈر نہیں ہے. یعنی مطلب کہ دنیا کی طرف بھاگ دوڑ اور دنیا کی طرف رغبت اور ایک دوسرے سے بڑھنا یہ زیادہ ہوگا بنسبت
شرک میں واقع ہونے کے، اور اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے، اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ پوری امت جو ہے وہ شرک کے اندر واقع نہیں ہوگی، امت کے اندر شرک کا وجود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ اللہ کے ساتھ ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہاں ایمان اور شرک کو جمع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ جس دل کے اندر مطلب جو مسلمان ہو جائے وہ شرک نہیں کر سکتا، تو یہ اس کے دلائل بے شمار ہیں کہ شرک ہوتا ہے۔ اور جو پکا سچا مسلمان ہے، واقعتاً ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے، وہ بتوں کے سامنے جھکنا اور قبروں کے سامنے جھکنا، قبروں کے سامنے سجدہ کرنا، قبر والے سے جا کے التجائیں کرنا اور مانگنا، وہ قطعاً بھی اس کو جو ہے وہ توحید کا نام نہیں دیتا۔ لوگوں کو جو جھانسا دے کر، لوگوں کو جو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے قبروں کی پوجا پہ لگایا جاتا ہے اور شرک کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ہمیں چاہیے ایز اے مسلمان کہ ہم ان مسائل کی تحقیق کریں اور دیکھیں کہ آیا اس میں کون سی چیزیں شرک ہیں اور کون سی چیزیں توحید ہے۔ توحید ایک ایسا محور ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر تمام انبیاء کی دعوت منحصر تھی، ہر نبی کی جو دعوت تھی وہ توحید تھی، اور اسی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اور توحید سے ہی دنیا کا آغاز ہوا اور توحید سے ہی دنیا کا اختتام ہوگا۔ ہر نبی کی دعوت کا آغاز بھی توحید ہوتی تھی اور ہر نبی کی دعوت کا اختتام بھی، اس کے دنیا سے جانے کا اختتام بھی توحید ہوتی تھی۔ توحید کی وجہ سے دنیا قائم ہے، توحید کی وجہ سے ہی انبیاء اور رسول آئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، امت کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہی اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت یہ توحید ہے، اگر غیر اللہ سے مانگنا یہ توحید ہے، اگر قبروں کے سامنے جا کے سجدہ کرنا یہ توحید ہے، اگر قبروں کا طواف کرنا یہ توحید ہے، تو مجھے بتائیے پھر شرک کون سا ہے؟ کیا شرک پھر جو ہے وہ بتوں کے سامنے جھکنا یا مورتیوں کے سامنے؟ اگر بندوں سے قبروں سے مانگنا، قبروں کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا شرک نہیں ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح مانگتے ہیں جس طرح کہ آج کل ہندو جو ہیں وہ اپنے پنڈتوں سے مانگتے ہیں یا بتوں سے مانگتے ہیں، اور اسی طرح جو سکھ یاتری ہیں وہ باقاعدہ اپنے گروؤں سے مانگتے ہیں اور باقاعدہ بابوں کی قبروں کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں اور ان سے منتیں اور نظر و نیاز اور اس طرح کا جو وتیرہ ہے وہ اپناتے ہیں، اور باقاعدہ پھر بعد میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں جو آپ ان سے مانگتے ہو اور پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ مدہ وَإِن سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكَ، اگر وہ سن بھی لیں تو جواب نہیں دیتے۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ ہم تو مطلب ان کو وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین پہ رد کیا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو تو وسیلہ بناتے ہیں، ان نیک صالحین کے بت اور مورتیاں بنا کر ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ صرف اس وجہ سے ہم ان کو پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو دلیل تو ایک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا امت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر جو ائمہ سلف صالحین ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ طریقہ کار ملتا ہے کہ وہ قبروں کا جا کے طواف کرتے تھے، قبروں سے جا کے مانگتے تھے؟ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اس کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے بھی فقہی مسالک ہیں، جتنے ائمہ ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی اس کی اجازت نہیں ملتی، اور یہ شرک ہی ان کے ہاں بھی تصور ہوتا ہے۔ یہ بعد میں جو متاخرین ہیں اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنے والے، انہوں نے ان کی اصل تعلیمات کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا اور ان کو جو ہے وہ ایک غلط تصویر دے کر امت کے سامنے پیش کیا کہ شاید حنفی مذہب کے اندر یہ ہے، شاید شافعی مذہب کے اندر یہ ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے پہلے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، وہ تو ان چیزوں کے سخت خلاف تھے اگر آپ ان کی تعلیمات پڑھیں تو۔ اور اسی طرح جو فقہ ہے، فقہ کے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بہت سختی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن حنفی مذہب سے نہ واقف ہوتے ہیں، حنفی عقائد سے نہ واقف ہوتے ہیں۔ شافعی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن شافعیوں کا عقیدہ کیا تھا جو بڑے ائمہ اور علماء تھے اس چیز سے نہ واقف ہوتے ہیں۔ تو وہ جو جاہل کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ مذہب اور مسلک سمجھ لیتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ مجھے جو ہے وہ تمہارے اوپر اپنے بعد شرک میں تمہارے واقع ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے ایک اور توجیہ بھی پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں مخاطب یعنی مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، کہ علیکم مراد یہاں صحابہ کرام ہیں
کہ صحابہ اکرام جو ہیں ان کو اللہ کے نبی مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہارے شرک میں واقع ہونے کا مجھے ڈر نہیں ہے، تمہارے شرک میں واقع ہونے کا مجھے ڈر نہیں۔ اسی طرح جو پہلی حدیث ہم نے ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شیطان قد آئیس ان یعبدہ المصلون، یہاں وہ کہتے ہیں الف لام عہد کا ہے، الف لام عہد کا، یعنی مراد مصلون سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے وہ جو ہے وہ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے اور شرک نہیں کریں گے، اور عملی طور پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ باقی جو ہے وہ شرک کا وجود امت کے اندر موجود ہے، اور یہ دونوں حدیثیں جو پیش کی جاتی ہیں یہ قطعاً بھی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ امت کے اندر قطعاً شرک ہوگا ہی نہیں، یا شرک کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ تو حوصلہ دینے والی بات ہے نا مشرکین کو کہ ٹھیک ہے جی جو جیسے چاہے کرے، اس کے اندر امت کے اندر تو شرک ہے ہی نہیں۔ اگر نہیں تو اللہ کے نبی نے ڈرایا کیوں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کی مختلف صورتیں کیوں بیان کی ہیں، قرآن کریم کے اندر باقاعدہ وعید کیوں وارد ہوئی ہے؟ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، آمین، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ ہماری اس امت میں بھی شرک پایا جا سکتا ہے اور باقاعدہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک پیغام ہم تمام مسلمانوں تک اور تمام انسانوں تک پہنچایا، وگرنہ کیا ضرورت تھی دیگر مذاہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنے کی، اور کیا ضرورت تھی کہ ان مذاہب کے اندر جو چیزیں خراب پیدا ہو گئیں یا لوگوں نے کر دیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور باقاعدہ ان شرک و بدعات سے روکتے۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض یا کوئی اشکال یا سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔